حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے نسل سے ایک شخص پیدا ہوا جس کا نام عاد ابن ارم تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ان کے نسل سے پیدا ہوا۔ اسی زمانے میں مشہور صاحب عظمت اور حکمران قوم عاد اولا کی بنیاد پڑی، اور جب یہ قوم انتہائی عروج پر پہنچی تو انہوں نے صحیح مذہب چھوڑ کر بھٹکنا شروع کیا، یعنی صحیح دین کو چھوڑ کر گناہوں میں لگ گئے اور طرح طرح کی برائیاں ان میں پیدا ہو گئی۔ یعنی جو پیغمبر سمجھاتا گیا تھا وہ چھوڑ کر گئے۔ اسی طرح انہوں نے اپنے بڑوں کے، اپنے بزرگوں کے اور بڑے آدمیوں کے بت بطور یاد بنا کر اپنے گھروں میں رکھنا شروع کیا، اور اپنے سرداروں، بادشاہوں اور اسی طرح بڑے بڑے آدمیوں کے شاندار مقبرے بنوا کر ان کے وسیلہ سے مرادیں مانگنے لگے۔ یہاں سے شرک کی ابتدا ہوئی۔ رفتہ رفتہ سارے قوم شرک میں مبتلا ہو گئی۔ آخر حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے ہدایت کے لیے بھیجے گئے۔ قرآن شریف سورۃ الشعراء رکوع نمبر 7 میں اسی قوم سے مخاطب ہو کر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا تھا: اَتَبْنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ آیَةً تَعْبَثُونَ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ۔ کیا تم لوگ اونچے مقام پر عبث عالی شان عمارتیں بناتے رہو گے اور اپنے رہنے کے لیے اونچے اونچے محل بناتے ہو تاکہ تم اس میں ہمیشہ رہو، اور جب تم کسی پر حملہ کرتے ہو تو بڑا ظلم ڈھاتے ہو؟ پس تم خدا سے ڈرو اور میرے پیروی کرو، اور اس سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے تمہیں مدد دی ہے جنہیں تم جانتے ہو۔ اس نے مویشیوں اور اولاد اور باغوں اور چشموں کے ذریعے سے تمہیں مدد دی ہے، لیکن یہ لوگ کہاں مانتے تھے؟ یہ لوگ ماننے والے کہاں تھے؟ حضرت ہود علیہ السلام کی تمام کوششوں کے باوجود قوم ان کو جھٹلاتا رہا۔ سمجھنے والے نہیں تھے یہ لوگ۔ یہ زمانہ خلجان اور لقمان عاد ابن عاد یا بن صد یا بن عاد کے دور حکومت کا تھا۔ یہ وہ زمانہ تھا، اور یہ قوم پوری عروج پر تھی۔ حضرت ہود علیہ السلام مسلسل 50 برس تک وعظ کرتے رہے، نصیحت کرتے رہے، منتیں کرتے رہے، لیکن یہ قوم ایک نہیں مان رہا تھا اور ان کو جھوٹا سمجھتے رہے۔ آخر میں حضرت ہود علیہ السلام مجبور ہو کر ان کے لیے بد دعا کرتے ہیں۔ جب بد دعا کی تو 3 برس تک بارش نہیں ہوئی، اور جب بارش نہیں ہوئی سارے چشمے خشک ہو گئے، پانی کا ایک قطرہ نہیں رہا۔ 3 برس تک بارش بند، چشمے بند۔ اس کے بعد بھی حضرت ہود علیہ السلام ان کو سمجھاتے رہے کہ یہ عذاب ہے آپ لوگوں پر، یہ عذاب ہے، ایمان لاؤ، اللہ تعالیٰ پر ایمان لاؤ، میری پیروی کرو تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو۔ لیکن یہ قوم کہاں ماننے والا تھا؟ اس کے بعد بھی اکثر ایمان نہیں لائے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا، بہت مجبور ہو کر یہ فرمایا، مجھے جو پیغام پہنچانے کا حکم تھا، مجھے جو دین لانے کا حکم تھا، مجھے جو بات کرنے کا حکم تھا، جو لانا تھا، جو پہنچانا تھا، جو سمجھانا تھا، میں نے سمجھا دیا، میں نے تم تک پہنچایا،
اب تمہاری ہلاکت یقینی ہے، خدا تعالی تمہارے جگہ ایک دوسرے قوم کو عروج دینے والا ہے، تمہاری ضرورت نہیں ہے اب اللہ تعالی دوسرا قوم پیدا کرنے والا ہے۔ بس آخری روز ایک روز خدا کے حکم سے سخت آندھی چلی جو مسلسل 7 روز تک جاری رہی، جس کے نتیجے میں قوم عاد اور اس کے حمید کی نشانیاں تمام کے تمام خاک کا ڈھیر ہو کر رہ گئی، اور حضرت ہود علیہ السلام مع اپنے متبعین کے اس طوفان سے محفوظ رہے۔ جس طرح پہلے ہم نے بتایا کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین کے طوفان نوح سے محفوظ رہے، اسی طرح ہود علیہ السلام اپنے متبعین کے محفوظ رہے۔